اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں جی دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھا جی، اگر اللہ فائدہ پہنچائے تو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ نقصان پہنچائے تو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ یہ والی آیت مبارکہ پڑھ کر تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے، علماء اہل سنت نے، فقہاء نے دیا ہے کہ نبی یا ولی جب کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی مشکل حل کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی اور ولی کا مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ خود قرآن کریم کی کئی آیات بینات اس چیز پر گواہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اللہ نے بھی اور رسول نے بھی اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو یہاں اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ کا اپنا ذاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضل فرمایا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے فضل فرمایا۔ آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں بھی اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ منعم حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انعام فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے انعام فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں آیت نمبر 19 ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو ان کا قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا، تو جبریل نے کہا میں تو صرف آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ میں آپ کو بیٹا عطا کروں، میں آپ کو بیٹا دوں، بیٹا عطا کروں۔ تو یہ دیکھا جائے تو اب اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کرے کہ بیٹا دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، بیٹے بھی وہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے، تو جبریل کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا عطا کر۔ تو جبریل کا بیٹا عطا کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا ہے، کیونکہ جبریل اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے ہی عطا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی جب اللہ ہی فائدہ کرتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے، تو لہٰذا ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جی، وہاں جا کر آپ دعائیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے، فلاں فلاں کام کے لیے۔ تو بھائی ولیوں کے، اللہ کے پیاروں کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حدیث شریف نہیں ہے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اور ویسے بھی بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان میرا محبوب بن جاتا ہے، جب میں اپنے مقرر بندے کو جب اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جو وہ سوال کرتا ہے میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ولیوں کے آستانے پر جاتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ باتیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور کارساز حقیقی داتا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی مشکلیں حل کرنے والے ہیں، باقی جو بھی مدد کرنے والے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور باقی رہی بات یہ کہ جو انسان ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، اس میں بھی ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہم دوائی کو بھی حقیقی مشکل کشا نہیں سمجھتے. دوائی بھی تب ہی مفید ہوتی ہے جب اس میں اللہ شفا رکھتا ہے. جب اس میں اللہ شفا رکھے دوائی بھی تب ہی شفا دیتی ہے. جب اللہ اس میں شفا نہ رکھے، مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کر لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، تو دوائی بھی فائدہ نہیں دیتی. دعا ہے اللہ ہمیں فتنہ پروروں کی فتنہ پرورش اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین.